سو آج کی اسٹوری کا جو تعلق ہے، آج کی اسٹوری ہے جی دو اسلام۔ 1949 میں ڈاکٹر غلام جیلانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دو اسلام، پاکستان بننے کے 2 سال بعد لکھی گئی تھی۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے، یہ کتاب کے بارے میں بتانے سے پہلے، میں ڈاکٹر غلام جیلانی کا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بر صغیر کے عظیم دماغ 1901 میں اٹک میں پیدا ہوئے، والد گاؤں کے مسجد کے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی، مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے، پھر ادیب فاضل ہوئے، میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کی۔ عربی میں گولڈ میڈل لیا، فارسی میں ایم اے کیا اور 1940 میں پی ایچ ڈی کی، اور امام بن تمیمہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھا اور امامت سے عملی زندگی شروع کی۔ پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کیا گیا یونیورسٹی، اور اسلام پر ریسرچ شروع کی اور ان کی کتاب آئی وہ اسلام میں قرآن اور من کی دنیا پر لکھی۔ تو اسلام کے بارے کے ابتدائیہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ اس کا ابتدائیہ چند لکھتے ہیں کہ یہ 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں، جہاں نہ بلند و بالا عمارت، نہ سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے کمپنے، اور نہ اس کی وجہ کی دکانیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لاکھوں کے سامان سے سجی دکانیں، اور بورڈ پر کہیں رام بیجا سنت رام لکھا تھا، کہیں رونی چند اگروال، کہیں سنت نگر سبل، کہیں شادی لال فقیر چند۔ حال بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کوئی مسلمان کی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے، کہیں بوجھ اٹھا رہا تھا، گدھے پر سامان لاد رہا تھا، کسی ٹال پر لکڑیاں چی رہا تھا، کوئی بھیک مانگ رہا تھا، اور کوئی غیر مسلم کاروں اور فتنوں پر جا رہے تھے۔ مسلمان 2.5 من کا بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہرے پر رونق اور چمک تھی، اور مسلمان کا چہرہ فاقہ، مشقت اور فکر اور چوریوں کی وجہ سے افسردہ اور مست تھا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے کہا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور ایک سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہر جگہ حیوان ہے، اس سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے، تو ہم کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ مال و تجارت خریدنے کے لیے امرتسر کیوں آئے؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار کرا دینا، عجب قسم کی منطق ہے۔ والد صاحب، بیٹا، بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے دل میں اس معمے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن میرے قلب و نظر پر تکلیف کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا اور فہم محدود، اس لیے معاملہ الجھتا گیا۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء صوفیہ کے پاس رہا، درس نظامی کی تکمیل کی، سینکڑوں وائزین سے واز سنے، 20 کتابیں پڑھی۔ بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام رائج کا ماں حاصل یہ ہے: توحید کا اقرار و صلوات، زکوٰۃ، صوم اور حج کی وجہ آوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ پڑھنا، جمعرات کو چہلم، 11ویں وغیرہ کا باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن پاک کی عبارت پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کو ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، اور سڑکوں اور مزاروں پر سب کے سامنے ڈھیلا کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت کے نیچے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک و نجس سمجھنا، طبیعیات، ریاضیات، اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، اور غور و فکر و اجتہاد و استنباط کو قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت پر پہنچ جانا، اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء اکرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو حقیقت واضح ہوئی کہ خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، پورے ہماری، زمین ہماری، آسماں ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جھک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش محض چند روز ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پست ترین طبقے میں اوندے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب اور زر بر کے سوٹ پہن کر سرمد و بہاروں پر حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا،
انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدید کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا ہے اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عثمانیہ کا وارث ہلاکو خان جیسے کافر کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلام تخت پر کرونیا کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، پولینڈ، کرینیا، یوکرائن، یونان سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے بیک بینی دو گوش کیوں نکالا؟ اور تیونس، مراکش، الجزائر، لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں ایک دن سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا، پہلی آیت جو سامنے آئی وہ یہ تھی، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارش برساتے تھے اور ان کے باغات پر شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑی تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، اندھی تکلیف کی وہ تاریخ نگاہیں جو دماغی ماحول پر محیط تھی یکایک چھٹنے لگی اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جان بجا یہ لکھا دیکھا کہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے جس سے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے نہ دوا۔ لیس الانسان علی ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کوشش وہ کرتا ہے۔ یہ القرآن۔ میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر زبرد محلات جو کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے۔ وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے مانی حیات کی طرف با انداز طوفان بڑھ رہے تھے۔ وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جاں افروز پہ رہ کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا مسلمان ہر جگہ محض اس لیے ذلیل ہو رہا ہے اس نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے، اور اس کی زندگی کی تمام تر سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذ ہے اور بس۔ اور ساتھ ہی یقین ہو گیا کہ اسلام دو ہے، ایک قرآن کا اسلام جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پھیپڑوں کا سازگار لگا کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ لکھا برک کیمبل کو 25 ستمبر 1949